جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج جس پر آپ سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے خان صاحب نے آج تحریک انصاف یعنی اپنی پارٹی کے متعلق ایک اہم بات کی جب ڈیالہ میں رپورٹرز سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہ سماعت کے دوران ہوتی ہے، تو انہوں نے آج ایک بات کلیئر کی کہ جو کہ کچھ عرصے سے بہت سارے لوگ جو پہلے اچھے کہہ لیں کہ برے وقتوں میں چھوڑ گئے تھے یا مشکل میں چھوڑ گئے تھے، اور اب وہ آہستہ آہستہ ان کو دل کر رہا ہے کہ مشکل ویلے تے دوڑ گئے سی، چلو اب تھوڑا بہتر ہے تو اندر گھس جائیں اور دوبارہ وہی سارا کچھ انہیں مل جائے۔ تو خان صاحب نے تھوڑی دیر کی ہے یہ بات کرنے میں، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، آج انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، اور یہی ہیڈ لائن ہے سب کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تسلی رکھیں جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اور کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں ایسی شخصیات جن میں عمر سرفراز چیمہ ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ، اور کبھی کوئی اتنا کوئی کہہ لیں کہ فائدے بھی نہیں لیے۔ جب خان صاحب حکومت میں آئے تو فائدے والے وہ لوگ نظر آئے جو کبھی پارٹی میں کبھی پتہ بھی نہیں تھا، اور جب حکومت ختم ہونے والی تھی تو پھر خان صاحب نے تھوڑا سا عمر سرفراز چیمہ کچھ عرصہ وہ گورنر رہے، پھر تھوڑے سے مشیر بھی بنے، لیکن جو پیک تھی وہ وہاں پر نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی اس کمال کے بندے نے کبھی کوئی گلا، کبھی پارٹی نہیں چھوڑی، کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ انتہائی پرخلوص آدمی، اور اب بھی دیکھیں وہ جس طرح وہ بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں سختیاں۔ اسی طرح اعجاز چودھری ہیں، کوئی ان سے وہ نہیں ہے، محمود الرشید ہیں کھڑے ہیں، اس سے پہلے ایون پرویز الہی، اور وہ حیران کر دیا پرویز الہی صاحب نے، تو خان صاحب خود حیران ہوتے تھے کہ ایک سال جس طرح انہوں نے مشکل کاٹی، وہ ان کے بارے میں کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ کیونکہ انہوں نے کبھی ایسے یہ سختیاں یا چیزیں کی نہیں ہیں، اس طرح کی سیاست نہیں انہوں نے کی تھی جو کہ اب انہوں نے کر دکھائی۔ شاہ محمود قریشی ہیں، پھر خواتین کی ایک کافی لاٹ ہے، اور کچھ اور بھی لوگ ابھی بھی ہیں جیلوں میں، اور پھر خیبر پختونخوا اور دوسرے جو علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اب انہوں نے آج کلیئر کیا کہ جو برے وقت میں چھوڑ گئے تھے ان کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو پارٹی کے باقی لوگ ہیں جو کہنے مین لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا فرق ضرور کرتے ہیں۔ حامد خان صاحب سے ہماری اس بارے میں کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی تو انہوں نے کہا، اسی طرح کچھ اور بھی پارٹی کے لوگ ہیں سینئر، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کلیئر ہے کہ ان کے متعلق خان صاحب کے جو مشکل وقت میں شروع میں ہی چھوڑ گئے، ابھی تو مشکل آنی تھی ان میں، اور کچھ کہہ لیں کہ ایسے لوگوں میں فرق تھوڑا شاید ہو جو کہ کچھ نے پریس کانفرنسیں کی، بڑی بڑی باتیں مخالفت شروع کر دی، وہ تو اب میرا خیال ہے ان کو خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے دوبارہ پی ٹی آئی کی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی مثال فواد چودھری صاحب کی ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اور اگر ایک دفعہ انہیں وہ لے کے بھی ادھر کوئی چلا گیا، وہ آئی پی پی میں، اب تو ان کا نام بھی آئی پی پی کا بڑے مشکل سے لینے ہوتا ہے کیونکہ وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ بھی ادھر بھی منہ چھپا کر بیٹھے، یعنی کم از کم بندے کو کچھ شرم آتی ہے۔ تو یہاں تو دیکھا ہے کہ اسد عمر جیسے فنے ہاں پریس کانفرنس کر رہے، پروگراموں میں آ کے بول رہے، اور خان صاحب کو کہہ رہے کہ جناب آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ایسے ٹھیک ہے ایسے غلط ہے، اور دیکھ لیں وہ حضرت صاحب وہ کبھی بھی وہ نہیں کیے۔ لیکن فواد چودھری نے پھر وہ جب نہیں مانے، پہلے ایک دفعہ انہیں وہ مانے، تھوڑی سی انہیں وہ جیل سے دور رہے، پھر دوبارہ جب انہوں نے اگلی بات نہیں مانی تو وہ دیکھ لیں انہوں نے سختی برداشت کی۔ تو ان کا پھر فرق ہے باقیوں سے، اور یہ خان صاحب یہ اشارے دے چکے ہیں، اور پارٹی کے اور لوگ بھی بڑے اس طرح کہتے ہیں۔ لیکن وہ جو بالکل ہی، اب مثال کے طور پہ میں حیران ہو رہا تھا کہ ان کا بیان دیکھا، پرویز ہٹک اور محمود خان دونوں دیکھیں یار، خان صاحب نے دونوں کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا، اور دونوں فوراً چھوڑ گئے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی دوبارہ ہو جائے کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد، اور ہم کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔
بھائی خدا کا خوف کریں کہ اس منہ سے آپ نے آنا ہے. تو بہرحال یہ خان صاحب نے آج کلیئر کیا ہے، جو کہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وہ، لیکن وہ دیکھ رہے تھے چیزوں کو. آج انہوں نے یہ کیا ہے، اور اس میں ایک اشارہ اور بھی دیا ہے کہ یہ جو ڈبل گیم والے اور ایسے لوگ ہیں وہ بھی انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اس وقت ان کی مجبوری ہے. اسی لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو پہلے پارٹی سے فارغ کیا، پھر تھوڑا سا شامل کیا، پھر آگے باہر آ کے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جن کا علی خان نے کہا بھی کہ وہ کیوں ایسے باتیں کرتے ہیں. تو کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے بڑا بولتے تھے تو اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ ان کا بھی پتہ تھا سب کو کہ وہ کیا چیز ہے. تو بہرحال ایک تو یہ کلیئر کیا. دوسرا ایک موازنہ شروع ہو گیا ہے قید کا. آج بلکہ قومی اسمبلی میں اس پر گرما گرم بحث بھی ہوئی، اور کسی حد تک مسلم لیگ نون کا ان رہنماؤں کا موقف ٹھیک ہے جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں قید برداشت کی، اور کسی حد تک اب کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کا موقف درست ہے. تو موازنہ شروع ہو گیا. مثال کے طور پہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم تو بڑی مشکل میں جیل کاٹتے تھے، لیکن ہم چیخے نہیں مارتے تھے، شور نہیں کرتے تھے. تو آج تو ہر کوئی اتنا یہ پی ٹی آئی کے لوگ رہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 5 اسٹار میں رہ رہے ہیں، اس طرح سہولتیں ہیں. خاص طور پہ خان صاحب کا کہا. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی تو جب حالات خراب ہوتے ہیں اوورآل ملک کے، یا بلوچستان میں جیسے ہوا یا اور، تو پھر ان کی طرف سختیاں بڑھ جاتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی وہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جیل سپریٹینڈنٹ جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کا کہا جا رہا ہے کہ سہولیات اب نہیں ہیں، وہ درست نہیں ہے، وہ انہیں دوبارہ ساری ابھی بھی ہیں. لیکن بہرحال خان صاحب کا یہ کہنا ہے، اور خاص طور پر وہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ سختیاں ہیں، اتنی سہولتیں نہیں ہیں. پھر ایک موازنہ جو بڑا زیادہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح اہم رہنما نون لیگ کے وہ پچھلے ادوار میں رہے، سخت اگر دیکھا جائے تو بڑی سختیاں دیکھی تو وہ میرا خیال ہے صرف رانا ثناء اللہ تھے، اور کیس بھی سب سے میرا خیال ہے فضول انہی کے خلاف بنا، اور جو اس کا حال ہوا آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے تو سخت جیل دیکھی تھی، اور وہ اسی طرح کے معاملات یہاں پر پی ٹی آئی نے کافی برداشت کیے، جو ابھی بھی کچھ لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. تو یہ تو ایک شخص کا تک ایسے ہے، لیکن باقیوں نے کیونکہ زیادہ تر وہ نیب کے تھے، تو نیب کا ایک مخصوص ایک طریقہ ہے، اس طرح اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال پھر بھی جیل تو جیل ہے. تو موازنہ بہرحال شروع ہو چکا ہے، اور لیکن کچھ بات ایسے ہی ہے کہ کہیں نون لیگ درست ہے، کہیں وہ غلط ہیں، کہیں پی ٹی آئی درست اور غلط ہے. تو دونوں نے بہرحال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب رک بھی جانا چاہیے. یہ ایک دوسرے سے جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر بدلے لینے شروع کر دیتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا، لیکن انہوں نے سیکھا نہیں ہے. خان صاحب اور پی ٹی آئی سے یہ پہلی دفعہ ہے. تو دیکھتے ہیں یہ بعد میں ان کا کیا ہوتا ہے رویہ، کیونکہ بہرحال ان کو ووٹ تو مشکل حالات میں بھی لوگوں نے دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حکومت میں تو آ ہی جانا ہے. کتنا عرصہ ایسے یہ معاملات ایسے چل تو نہیں سکتے، کیونکہ جس کو عوام نے دیا ہے ووٹ تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہی ہے. دیکھ لیں کہ حکومت ہے بھی تو، لیکن لوگ ان کو نہیں مان رہے، تو اور مشکلات میں ہی ہیں. کوئی اب اہم یہ اگلے 1-2 مہینے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو آگے ہیں خبریں، وہ آپ سے شیئر کریں گے، تھوڑا سا اس کو مزید پکا کر لیں. اور ایک بات جو ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ابا فار آکسفورڈ، یعنی یہ خان صاحب کے بیٹے نے چلایا ہے. ظاہر ہے وہ ایک کمال کی بات تو ہے کہ جیل میں رہ کے وہ آکسفورڈ کے جو ہے وہ چانسلر کا الیکشن وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ ٹرینڈ ہے. لیکن اس پہ بھی ایک نون لیگ کی ایک رہنما ترجمان ہے پنجاب حکومت کی، ان کا بیان دیکھ رہا تھا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑیں، لیکن یہ تو اب ایک سیاسی مخالفت، یہ ایسے بیان ہے. ویسے بھی ان کا میرا خیال ہے کسی نے کوئی جواب بھی شاید نہیں دیا. تو یہ ایک بات خاص ہے، اور یہ بڑی چل رہی ہے. الیکشن پتہ نہیں کون جیتا، جو بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو یہ ہے تو ایک اہم اور بڑی چیز. تو آخر میں یہ جو آپ کو ایک چیز کا رہتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے
یہ جو اوپر سے پردہ چیزوں کا وہ تھوڑی کنفرم ہو جائے تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. کل بھی ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنی ہے, تو آج کے لیے میرا خیال ہے کافی ہے. تھینک یو.